नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दरस फ़िक़्ह जैसे कि पहले भी बात रखी जा चुकी है कि फ़िक़्ह कहते किसको हैं। मैं दोबारा इसको वाज़ह कर देती हूँ। देखिए, फ़िक़्ह का लफ्ज़ जो है जब भी आए तो समझ जाइएगा कि जो हम ज़ाहिरी आमाल करते हैं, जो हम उठते बैठते चलते फिरते जो अमल करते हैं, वो ज़ाहिरी अमाल यानी कि अच्छे हों बुरे हों और बदन के ज़ाहिरी अज़ा से करें, यानी कि हाथ पाँव कान नाक हलक वग़ैरह से जो अंजाम देते हैं, जैसे कि नमाज अदा करना, रोज़े रखना, हज करना, ज़कात अदा करना, तिलावत है, खाना पीना, सूंघना, छूना वग़ैरह, ये तमाम आमाल अहकाम शरीयत की रोशनी में दलाइल के साथ हासिल करने को फ़िक़्ह कहते हैं। यानी कि आपको पूरे इस्लामिक लॉज होना चाहिए मालूम, रूल्स पता होने चाहिए, दलीलों के साथ, कुरान और हदीस की दलीलों के साथ इन तमाम चीज़ों को पढ़ने को फ़िक़्ह कहते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज के बारे में बताती हूँ कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो पूरी नमाज में क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या फ़र्ज़ हैं, इसमें क्या सुन्नत है, क्या मुस्तहब है। तो इन तमाम चीज़ों को इस्लामी लॉज एंड रूल्स के साथ दलीलों के साथ फिर पेश करने को फ़िक़्ह की पढ़ाई कहते हैं। इसी तरह वज़ू के करते वक्त कितने फ़राइज़ हैं, कितनी सुन्नतें हैं वग़ैरह, तो इसको कहते हैं फ़िक़्ह। अच्छा, अब फ़क़ीह किसको कहते हैं? देखिए, फ़क़ीह इसको कहते हैं, उस आलिम को कहते हैं जो अहकाम शरीयत के वाज़ा करे। जैसे कि कोई सवाल आप किसी आलिम से करता है कि रोज़े की हालत में मुंह भर के क़य कर दिया, अब बताएं इस पर क्या हुक्म लगेगा। या नमाज पढ़ते हुए ये याद नहीं रहा कि दूसरी रकात है कि तीसरी रकात है, अब इस पर क्या हुक्म लगेगा। रोज़े की हालत में हैज़ शुरू हो गए, अब इसका क्या हुक्म है। तो किसी आलिम से जब ये सवाल करें और वो आलिम फिर उन मसाइल को अहकाम शरीयत की रोशनी से और फिर दलील से उन मसाइल को वाज़ा करें, ऐसे आलिम को क्या कहते हैं? फ़क़ीह। और फ़क़ीह के बारे में एक और बात बताती जाऊँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिदों से, आबिद कहते हैं इबादत गुज़ार को, तो एक फ़क़ीह शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि आबिद जो होता है, जो इबादत गुज़ार होता है बहुत ज़्यादा, तो वो अपनी इबादत को ऐसे गुजारता है कि वो अपने तक़वे का ख़्याल करता है, अपनी तहारत का ख़्याल रखता है, और वो हर उन चीज़ों का ख़्याल रखता है जिससे उसकी अपनी ख़ुद की ज़ात को फ़ायदा पहुँचे। वो अपनी तक़वे को देखेगा, अपनी तहारत का ख़्याल रखेगा, अपनी इबादत का ख़्याल रखेगा, जो कि ख़ुद उसके अपने अपनी ज़ात से उसको फ़ायदा हो रहा है, उसके ख़ुद के काम आ रहा हो। जबकि फ़क़ीह हराम का, हलाल का और कई मसाइल का इल्म से हज़ारों लोगों को फ़ायदा पहुंचा देता है। तो आबिद और फ़क़ीह में क्या फ़र्क है? तो इबादत गुज़ार को आबिद कहते हैं। तो इबादत गुज़ार उसका जो कुछ वो ख्याल रखता है चीज़ों का, उसकी अपनी ज़ात को फ़ायदा होता है। फ़क़ीह क्या करता है कि तमाम अहकाम शरीयत के लॉस को, रूल्स को, इन सब चीज़ों पर अप्लाई करके 1000 लोगों को मसाइल बताता है, उसको 1000 लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1000 आबिद भी आ जाएं शैतान पर तो वो भारी नहीं पड़ते, लेकिन एक फ़क़ीह शैतान पर भारी पड़ जाता है। तो फ़िक़्ह का इल्म इतना हासिल इंसान को करना चाहिए कि उसको दीन में जितनी भी ज़रूरत है ना, उसको काम आ जाए। और वैसे भी दीन में ज़रूरी इल्म हासिल करना जो है, ये फ़र्ज़ ऐन है। और दूसरों को नफ़ा पहुँचाना और उसको हासिल करना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया। तो यही थी हमारी फ़िक़्ह के बारे में एक अहम इब्तिदाई बातें। और क्योंकि शुरू में इब्तिदाई बातें होती हैं जो कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हाईलाइट कर दिया जाता है। तो इंसान
جو ہے وہ جو دن رات میں جو کام کرتا ہے، دین کے ہوں دنیاوی کے ہوں، جو کہ شرعی ضرورت کے حکم کے مطابق کرے. میں نے جیسے کہ پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ جب بھی انسان کام کرتا ہے، دن میں کرے، رات کو کرے، گھر میں کرے، باہر کرے، کہیں پہ بھی، تو ان کاموں کے ساتھ یا تو وہ فرض کام میں جائیں گے، یا وہ واجب کاموں میں جائیں گے، یا مستحب کام میں جائیں گے. اور پچھلی دفعہ ہم نے اس کے ٹرمز کے ڈیفینیشنز رکھے تھے. ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں گی ان کو کہ فرض کس کو کہتے ہیں اور واجب کس کو کہتے ہیں. دیکھیں، فرض تو فرض ہوتے ہیں، سبھی کو پتہ ہے کہ فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو واجب بھی کرنے. تو جب فرض بھی کرنا ہی ہے، واجب بھی کرنا ہی ٹھہرا ہے، تو پھر دونوں کے الگ الگ نام کیوں رکھیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ فرض جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اور واجب جو ہیں وہ حدیثوں سے ثابت ہے. فرض کو اگر کسی عذر کے بغیر چھوڑا تو وہ فاسق ہے، لیکن اگر کسی نے واجب کو چھوڑا جان بوجھ کے، وہ بھی فاسق اور گناہ گار ہوگا. لیکن اگر فرض کو کسی نے صاف انکار کر دیا تو وہ کافر ہے، جبکہ اگر کسی نے واجب کا انکار کیا تو وہ کافر نہیں ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی بات ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض اور واجب دونوں کو کرنا ہی کرنا ہے اپنے لازمی. فرض آتا ہے ہمیں قرآن شریف سے، جبکہ واجب ہمیں ملتا ہے حدیثوں سے. پھر اس کے بعد مباح. مباح ایسی چیز ہے کہ نہ تو آپ کو اس پہ کوئی گناہ ملے گا، نہ کوئی سزا ملے گی، نہ کوئی اس پر ثواب ملے گا. جیسے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں، یا پھر ہم کھاتے پیتے ہیں، اس پہ کوئی گناہ ہے نہ ہی کوئی ثواب ہے، اس کو مباح کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے مستحب، یہ بھی لفظ آپ کو بہت سنائی دے گا. مستحب یعنی کہ وہ کام جو فضیلت والے ہوں، شریعت میں ثابت ہوں، اور ان کے کرنے میں ثواب ہے لیکن نہ کرنے میں کوئی عذاب بھی نہیں ہے، تو ایسے کو مستحب کہتے ہیں. یعنی کہ کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر چھوڑ دیں گے، نہیں کریں گے تو عذاب بھی نہیں ہے. اس کے بعد مکروہ بھی ہیں. مکروہ سے مراد یہ کہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے. اگر میں ان دونوں کے ڈیفینیشنز تھوڑے سے رکھوں تو مکروہ تحریمی کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہے، اور اس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے پر گناہ. یعنی کہ اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو اس پر گناہ گار ہوں گے، لیکن انکار کرنے والا کافر نہیں ہوگا. پھر ہے تنزیہی. وہ ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب، نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن برا ہوگا، برا اس کو مانا جائے گا. اور پھر سب سے آخری پہ یہ ہے کہ حرام کے بارے میں تو خیر قرآن شریف میں سے اس کی ممانت ملتی ہے. حرام کے کرنے والا تو فاسق اور فاجر ہے اور عذاب کا مستحق ہے، اور انکار کرنے والا کافر ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہم نے اپنے فقہ کا تھوڑا بہت رکھا. فقہ یہاں پہ خاص طور سے رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنیں، سمجھیں اور عمل میں لائیں. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ مجھے ایسی کوئی بات بتائیں کہ مجھے کبھی بھی کسی سے بھی پوچھنا نہ پڑے، یعنی کوئی بھی جامع بات بتا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، تو یہ کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر تو اس پر ڈٹ جا مرتے دم تک. یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے احکامات پر ڈٹ جاؤ، بس مرتے دم تک اسی حالت میں رہنا، اور کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا. اور ایک جگہ اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کہ اسلام پر سیدھے رہو، مضبوطی سے اختیار کرو، اور جان لو کہ تم میں سے کوئی ہرگز نجات نہیں پائے گا اپنے اعمال کی وجہ سے. آگے سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بھی عمل کی وجہ سے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہاں، میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ ڈھانپ لے. تو اب خود اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا، ایون میں بھی نہیں.
تو جب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سے کبھی بھی عدل نہیں مانگنا، ہمیشہ فضل مانگنا، ہمیشہ. کیونکہ اگر اللہ عدل کرنے پہ آ جائیں تو پھر کوئی ایک بخشا نہیں جائے گا. کیونکہ اگر اللہ عدل کرنے پر آئے تو سارے کے سارے مارے جائیں گے. کیونکہ ہماری ساری زندگی میں اگر ہم ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں گے، ہم اللہ کی عبادت میں پڑے رہیں گے، پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتے ہیں. یہ نہیں کہنا کہ اے اللہ عدل کر دیجئے، میں عدل کا سوال کرتی ہوں. کبھی اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے ایک گناہ پر ایک سزا رکھی ہے اور ایک اچھے کام پر اس کا دگنا، اس کا یعنی کہ 10 ٹائمز، اس کا 10 ٹائمز اس کا ثواب رکھا ہے، اس کا اجر رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. لیکن اگر ہم نے عدل مانگا تو جب ایک اچھے کام پر 10 گنا آپ کو ثواب ملتا ہے تو پھر ایک گناہ پہ بھی 10 گنا آپ کو گناہ ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے ایک گناہ پر ایک سزا اور ایک اچھے کام پہ اس کا 10 گنا اس کا ثواب رکھا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سے فضل مانگنا چاہیے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، اور اللہ پاک ہم سے ہمیشہ راضی رہیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.